جو بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی، ایک طریقہ کار جو بہت حسن سے لبریز تھا، اور بہت سارے خیالات جن کو دکھایا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آج 77 سال 73 سال بعد ہم اپنی آنکھوں سے کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. اور آج نہ صرف وہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، وہ مسلمان جو ہندوستانی ہیں، وہ مسلمان جو ہندوستان میں ووٹر ہیں، سیاستدان ہیں، تنظیموں میں ہیں، ایک شہری کی حیثیت رکھتے ہیں، آج ان پہ سوالیہ نشان بھی آیا ہے کہ کیا یہ لوگ ہندوستان کی سرزمین پہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. تو آپ سوچیں کہ 77 سال 73 75 سال بعد آج اگر اس طرح کا ماحول ہم اپنے پاکستان میں اپنی اقلیت برادریوں کے ساتھ کریں، وہ کس ماحول میں اس گھٹن میں یہاں زندگی گزاریں گے. اور آج پاکستان دوسری طرف ہے. ہمارے بڑے جذباتی اور ایک بڑے اچھے انداز میں اپنے ایموشنز کو بیان کرنے میں دنیش کمار صاحب نے جو تقریر یہاں کی، آج پاکستان میں ہر اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک مرد، عورت، نوجوان اسی جذبے سے، اسی اختیار کے ساتھ آج اسٹیج پہ آ کے اپنے آپ کو پاکستانی دکھاتا ہے، جس طرح میں اور آپ بھی ہیں. اور یہ فرق الحمدللہ اس خطے میں، اس ملک میں کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن اس فرق کو ہم اپنے پڑوسی ملک جو دنیا کا سب سے بڑا دعوے دار بنتا ہے جمہوریت کا، جو دنیا میں سب سے بڑا دعوے دار امن کا اپنے کو کہلانا چاہتا ہے، جو دنیا میں ایک بہت بڑا اپنا اثر دکھانا چاہتا ہے کہ ہندوستان دنیا میں ایک اکثریت اقتصادی حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے سب کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، یہ وہ اصل حقائق ہیں جو دنیا کے سامنے ابھی پیش ہو رہی ہیں. میں ہرگز اس بات پہ نہیں آتا کہ ہندوستان میں ساری سیاسی حکومتیں یا ہندوستان میں سارے فقہ یا ہندوستان میں جتنے بھی سیاسی تنظیمیں ہیں سب اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک سوچ جو بی جے پی حکومت کی طرف سے آئی ہے، یہ ان سب حقائق کو ایک جامع پہنانے میں کردار جو انہوں نے ایک ادا کیا ہے پچھلے ایک سال میں، یہ ان سب چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے کہ کس طرح کا منصوبہ وہ اپنے ملک میں لا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے، اور پورے مہم کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ پورے دنیا میں جن جن تنظیموں نے، جن جن علاقوں نے، جن جن ملکوں نے ساتھ دیا، انہوں نے ایک نیا پکچر ہندوستان کا دنیا کے سامنے اس حکومت کے حوالے سے پیش کیا کہ اس طرح کی حکومتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کے منصوبے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ حکومتیں جو اپنے ملک کے اندر خود اپنے ہی تنظیموں، اپنے ہی سیاسی پارٹیوں کو بھی پابند کریں اپنے ہی ملکوں میں جانے کے لیے اور ایک تجزیہ بیان کرنے میں، اور پھر اپنے ہی پارلیمنٹ میں اس طرح کے ترامیم لائیں، اس طرح کے لیجسلیشن لائیں جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ اس ملک پہ خود کھڑا کرے. یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جو جس انداز میں بھی لیا گیا ہے، آج اس کے نتائج انڈیا کو پڑیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی حیثیت سے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے. اور میرے خیال پاکستان کے پورے دور میں پاکستانی سیاسی اداروں نے، تنظیموں نے، لوگوں نے ہر لحاظ سے جب بھی موقع ملا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے، اپنی یکجہتی کا ایک نذرانہ ہمیشہ پیش کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. اور اسی چیز کو ہم نے ہمیشہ کے لیے آگے رکھنا ہے. کیونکہ کبھی کبھی بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آخر ہم اپنی کیا ذمہ داری پیش کریں. یہ ہماری ایک بہت بڑی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال